بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی عجیب بات ہے اور کس طرح ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہے کہ وہ جماعت جو کفر پہ طاغوت کے اوپر اٹھے، رد شرک کے اوپر اٹھے اور توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور پوری دنیا پر چھا جانے کا اور رنگ جہاں بدلنے کا عزم رکھتی ہو، اس کے اندر شرک آ جائے، وہ یہ ثابت کرنا شروع کر دے کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا تھا اور اللہ نے حکم دیا تھا، اللہ کی رضا کے عین مطابق ہوا تھا۔ اندازہ لگائیے، یہ کارنامہ ہے محمد حنیف صاحب کا، جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کی جماعت کے امیر بنائے گئے تھے۔ کچھ عرصہ تو یہ صحیح چلتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ جو ان کے نظریات کے اندر کمزوریاں آتی گئیں، ساتھی اس کی نشاندہی بھی کرتے تھے۔ اور ایک موقع کے اوپر تو انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کے توبہ بھی کی کہ دیکھو میرے اندر ایسی باتیں آ گئی تھیں، اور اگر وہ مان لی جاتی تو جماعت کی بنیادوں کے اوپر چوٹ پڑتی، یعنی جماعت کی بنیادیں اکھڑ جاتی۔ تو ساتھ ہی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ دیکھو مجھے عمارت سے نہ ہٹاؤ کیونکہ اس سے بڑا نقصان ہوگا۔ تو جو وہ ایک کمیٹی بنی تھی، انہوں نے بھی یہی سمجھا، چونکہ جماعت کے اندر یہ پہلا واقعہ تھا کہ چلو ان سے غلطی ہو گئی ہے، بزرگ ہیں، عمر بھی ہے ایسی ہے، تو چلو اس دفعہ ان کو ایک موقع دیا جائے۔ لیکن اس کے بعد بجائے اس کے کہ یہ اللہ سے سچی توبہ کرتے اور شرمندگی ہوتی اور مضبوطی کے ساتھ قدم رکھتے، انہوں نے پھر کمزوری دکھائی اور شیطان کا وار ان کے اوپر دوبارہ ہوا سہ بارہ۔ تو 2017 کے اندر آ کے انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ پورے خاندان نے، یعقوب علیہ السلام کے پورے خاندان نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ جب ساری مشکلات ختم ہوئیں، اللہ کی رحمتوں کا دور شروع ہوا، تو اس وقت وہ جو سجدہ ہوا تھا 100 نمبر آیت کے اندر جس کا ذکر ہے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ سب کے سب اس کے سامنے، یعنی اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر ان نعمتوں کی وجہ سے، ان برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی، دونوں پیغمبر اور پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اور یہی انبیاء کی سنت ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت جو نص ہے قرآن کی اس حوالے سے کہ سارے انبیاء کی یہ سنت بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آئیں، اللہ کی قدرت کو دیکھیں اور اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جائیں، تو یہ جو ہے یہ دھڑام سے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اور سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، مخلص مومنوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ایسے موقع کے اوپر۔ تو یہ اسی طرح کا موقع تھا۔ تو اصل میں اس سے پہلے حبل اللہ رسالہ جو لکھا گیا تھا، اس کے اندر انہوں نے بیج بویا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ شیطان کا وار وہاں بھی ہوا تھا ان کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ یہ لغوی معنوں میں ہے، وَخَرُّوا لَهُ، لہو کی ضمیر کہنے لگے کہ یہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہے، اور یہ لغوی معنوں میں جس طرح کھڑے بیٹھے کسی کے سامنے ہلکی سی گردن کو جھکا دیا جائے یا کسی کی بڑائی کو تسلیم کر لینا بھی اسی معنوں میں آتا ہے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا اسی معنوں میں ہے۔ لیکن بعد میں جب کچھ تفسیریں بھی سامنے آئیں کہ دیکھو یہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، جب خرو کے ساتھ سجدہ آتا ہے تو یہ دھڑام سے سجدے کے معنوں میں آتا ہے، یہ لغوی معنوں میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مومنانہ تفسیریں تھیں وہ بھی موجود تھیں، وہ بھی سامنے آ گئی کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ خواب کا ایک انداز ہے جو 4 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک منظر دکھایا یوسف علیہ السلام کو، اس کا ذکر انہوں نے کیا یعقوب علیہ السلام کے سامنے، اور یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت اس کی تفسیر بتا دی کہ میرے بچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے عزت دے گا، تمہیں جو ہے نا اقتدار دے گا، تجھے پیغمبری کے لیے منتخب کرے گا اور تیرے اوپر اس طرح نعمتوں کی تکمیل کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب اپنا بھی نام لیا ہے، یعنی میرے خاندان کو بھی تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ تو یہ ایک بشارت تھی جو باپ بیٹے کو ملی، دونوں باپ بیٹا خوش ہو گئے اس سے، اور اسی کے مطابق اپنا ذہن بناتے ہوئے انہوں نے اللہ کے منصوبے کا ساتھ دیا، کتنی مشکلات برداشت کی، صبر کرتے رہے، ہر موقع کے اوپر انہوں نے اللہ کو پکارا اور اللہ سے دعائیں مانگی اور اللہ کے اس منصوبے کے ساتھ چلتے رہے، اور جب وہ پورا منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچا ہے، حرف بحرف وہ خواب سچا ہو گیا، تو پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ تو
یہ اصل معاملہ تھا. اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ زبردست قسم کا فتویٰ بھی اس کے اوپر موجود ہے کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گیا. چونکہ اس سے پہلے مشرک مفسرین نے ایسی تفسیریں کی تھی، ابن کثیر نے اسی طریقے سے تفسیر کی، اعلیٰ حضرت نے اسی طریقے سے کی، اور طاہر القادری نے اسی طریقے سے کی، طارق جمیل نے اسی طریقے سے کی، تقی عثمانی نے اسی طریقے سے کی، اور ڈاکٹر اسرار کا بھی یہی فہم تھا. اور مودودی صاحب بھی لاہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف لے کے گئے. بس انہوں نے صرف کہا کہ یہ سجدہ نہیں بلکہ یہ جو ہے ان کی جو بڑائی کو تسلیم کرنا، یا یہ لغوی معنوں میں. اصل میں وہاں سے راستہ کھولا مودودی صاحب نے اور محمد حنیف صاحب اندر داخل ہو گئے. جب یہ مسئلہ اٹھا 2017 کے اندر جب حنیف صاحب نے یہ تفسیر لکھی، تو اس وقت جب انہوں نے یہ تفسیر آگے پیچھے کچھ لوگوں کو بھیجی، یعنی پرنٹ ہونے سے پہلے، اور مجھے بھی یہاں بحرین میں بھیجی صابر علی صاحب نے، تو اسی وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہیں. بلکہ اس میں تو حنیف صاحب نے گویا فتویٰ بھی لگایا کہ دیکھو جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانتا ہے وہ توحید سے نا واقف ہے، ایمان سے خالی ہے، اور وہ قرآن کا انکاری. تو میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، میں کہا اس بندے نے یاد کر دی ہے، یہ تو بہت آگے چلا گیا. پہلے تو لغوی معنوں میں کہا کرتے تھے، تو اب جب یہ بات اس طریقے سے انہوں نے فتویٰ بھی لگا دیا. اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ان کا فتویٰ تو یہ ہے کہ جو ایمان جس کا خراب ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے. اب اسی طرح تفسیر کرنا شروع کر دی محمد حنیف صاحب نے. تو ایک پورا مضمون میں نے یہاں سے لکھا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کے ہاتھ میں پکڑایا وہاں جا کے پاکستان میں، ان کے بیٹے کے گھر اسلام آباد چک شہزاد میں. اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھو اس کو پڑھیے، سارے دلائل ہیں، قرآن کے بھی دلائل ہیں، حدیث کا ایک مضمون ہے، اور ساری چیزیں ہیں، موحد عالم دین کے فتوے ہیں. تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں آپ اپنی شورا میں جا کے اس کو ڈسکس کریں اور اس کے بعد درست موقف کریں. اور اب آپ پھنس جائیں گے، آخرت میں تو پھنسنا ہی پھنسنا ہے، آپ دنیا میں بھی نہیں آگے چل سکیں گے، مسئلے پرستوں کے ساتھ پھر آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، وہ پکڑ لیں گے آپ کو. تو بہرحال حنیف صاحب نے بات ماننے کی بجائے گویا الٹا ریئیکشن کیا اور اس کو ایک تادیبی کاروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ یہ ایک نظم و ضبط کی خلاف ورزی انداز لگائی، کیونکہ جماعت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، مرکزی شورا نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، امیر جماعت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تو اب کیسے آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ تو ان کو وزار سمجھایا کہ دیکھو اللہ کی کتاب تو یہ کہتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو. اگر آپس میں اختلاف ہو جائے، امیر کے ساتھ اختلاف ہے، ہمارا اختلاف ہے آپ کے ساتھ اس معاملے میں، آپ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کو سجدہ ہوا ہے، اور میرے پاس یہ دلائل ہیں اور آپ کے دلائل جو ہیں وہ باطل ہیں، تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو. تو اس رویہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کا دماغ یہ ہے کہ بس جو میں فیصلہ کر دوں اس کو مانو، اور نہیں مانتے تو پھر باغی ہو، انتشاری ہو، اور جماعت سے خارج ہو، مرتد ہو. اس طریقے سے انہوں نے فتوے لگائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، مالک انتقام لے گا، اور اس نے انتقام لیا ہے ان سے. اور اس وقت جب آپس میں بات چیت ہوتی تھی گروپس کے اندر، تو یہ سہیل خان صاحب بھی اس میں ایکٹیو تھے. شروع میں 3 مہینے تو سہیل خان صاحب اسی پر بحثیں کرتے رہے معراج صاحب کے ساتھ اور گروپس کے اندر کہ بھائی یہ جو کھڑے بیٹھے تھوڑا سا جھکنا ہے، یہ ہے وہ ہے، چونکہ عبداللہ کے اندر یہی کچھ آیا ہوا تھا تو ان کا بھی وہی ذہن تھا. تو لیکن جب محمد حنیف صاحب نے پریشر دبایا کہ حضرت صاحب یہ کیا کہہ رہے ہو، وہ پورا سجدہ ہوا ہے، پھر اس نے بھی سجدہ کہنا شروع کر دیا. تو ان دنوں کے اندر میں نے ایک سوال کیا تھا ان سے کہ دیکھو 1000 دلائل دیے جا سکتے ہیں ویسے بھی اور سورہ یوسف کے اندر سے بھی کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، اللہ کی ان مہربانیوں اور رحمتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر کی، قدم قدم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں ہوئی ہیں اس خاندان کے اوپر، تو وہ سجدہ کرتے تھے اللہ کو، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے. مجھے ایک دلیل بتا دو کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیوں ہوا ہے. تو اس کا جواب دیا تھا سہیل خان صاحب نے. تو یہ سہیل خان کی آپ ریکارڈنگ اپنے کانوں سے سنیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ اس لیے کرایا کہ یوسف علیہ السلام نے تکلیفیں بہت کاٹی تھیں، اور وہ تکلیفیں جو ہیں وہ اس کی وجہ سے جو انہوں نے کاٹی تھی وہ سجدہ کرا کے اللہ تعالیٰ نے ازالہ کرا دیا. تو اس پر ہم لوگ بھی حیران ہو گئے کہ اس سہیل خان کا فہم دیکھو. تکلیفیں تو یعقوب علیہ السلام نے زیادہ کاٹی تھی، دیکھا جائے تو بہت زیادہ انہوں نے تکلیفیں کاٹی تھی، رو رو کے نابینا ہو گئے تھے. تو
یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ کسی نے اللہ کے راستے میں کوئی تکلیفیں کاٹی ہوں یا لوگوں نے اس کو تکلیفیں دی ہوں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث موجود ہے کہ سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے، سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے. تو جب مکہ فتح ہوا تو کیا مکہ کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا؟ ہرگز نہیں. وہ لوگ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے جنہوں نے پہلے مخالفتیں کی تھی. جب ان کو احساس ہوا کہ ہم نے کتنی زیادتیاں کی ہیں اور اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے زندگی میں، ہمیں توبہ کی توفیق ملی، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اور نبی علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے کہ اللہ نے فتح دی ہے، کامیابی دی، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. اللہ نے بھی بتایا تھا کہ ابھی آپ کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، ایک فاتح کی حیثیت سے جلدی ہی آپ یہاں واپس آئیں. اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. بالکل اسی انداز سے یوسف علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو سجدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ بالکل سچا کر دکھایا ہے. تو یہ سارا معاملہ ہوا ہے میرے بھائیوں. اب یہ سہیل خان کی ریکارڈنگ بھی سنو، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ان کا فہم و فراست ہے، کس طرح ان کی بات بھری گئی ہے اور کس طرح انہوں نے مومنوں کی جماعت کو مشرک بنا دیا اور مجاہدوں کو مجاور بنا دیا انہوں نے. السلام علیکم عدنان سمیع صاحب، کیا حال ہے بال ہے آپ کے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. دیکھیں بھائی، یہ ہر مفسر نے اپنے اپنے حساب سے تفسیریں لکھی. ہم کسی مفسر کی تفسیر ماننے کے پابند نہیں ہیں. ہم صرف قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں اور کسی چیز کو نہیں. قرآن مجید کے اندر اس بارے میں واضح معاملہ ہے کہ لی ساجدین کہ مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر ساری زندگی کے حالات ان کے گزرے ہیں، اور آخر میں جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اللہ نے اس کا سجدہ ان کو کرا دیا ہے. ہم نہیں جانتے کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کس حالت میں ہوا ہے. قرآن کہہ رہا ہے خرو، کہ وہ گر گئے لہو سجدہ، اس کے واسطے سجدے میں. پورا سیاق و سباق سے یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہاں شروع میں بھی یہی ہے کہ لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میرے ابا، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا. اب قرآن کی اتنی واضح بات کے بعد اب کیا گنجائش رہ گئی ہے؟ قرآن کے اس بیان کو کیا لے جائیں؟ ہم کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ روا ہے، جائز ہے، ہرگز نہیں. لیکن قرآن نے بتایا کہ آدم علیہ السلام یعنی غیر اللہ کو سجدہ ہوا اور یوسف علیہ السلام غیر اللہ کو سجدہ ہوا. تو اب اسی پر اکتفا کر لینا چاہیے. اگر آپ کو اس بارے میں کسی قسم کا شک کا معاملہ ہو تو ہم مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. عثمانی کی تفسیر کو نہیں مانتے، یہ بے ایمان صرف یہ چاہ رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی ساری تفسیریں اس کو منظور ہیں. محمد حنیف کی تفسیر اس کو منظور ہے، ابن کثیر کی تفسیر اس کو منظور ہے. اس کو نہیں منظور ہے تو ایمان خالص نہیں منظور ہے. بہت زیادہ اس نے نقصان پہنچایا ہے جماعت کو. یقین کیجیے بہت بڑا کردار ادا کیا اس نے، بہت بڑا سازشی آدمی تھا. اور ابھی ہمارے سردار اشرف صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ جب یہ سہیل خان جماعت اسلامی سے نکل کے یہاں ہماری جماعت میں آئے تھے تو ان لوگوں نے خوشیاں منائی تھی. ان کا بہت اچھا ہوا، ایک آدمی ہم سے نکلا ہے، سازشی آدمی، اور جو حرکتیں یہاں کرتا تھا تمہارے اندر بھی جا کر وہی کرے گا. تو یہ میں وہاں جہاں کراچی رہا ہوں، یہ سازشی رہا ہے، اندروں اندر جڑیں کاٹتا رہتا تھا اور ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر. خاص کر اسلم صاحب کے بہت خلاف ہوتا تھا، ان کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈے کرتا رہتا تھا. اور محمد حنیف صاحب اس کی بات کو اس طرح کان لگا کر سنتے تھے. اصل میں رشتہ داریوں کے چکر میں حنیف صاحب بہت زیادہ پھنس گئے تھے، اور یہ جماعت کو تو کیا اللہ کو بھی یہ ناراض کر دیتے، یعنی کر دینے پر تیار ہو جاتے تھے، لیکن رشتہ داروں کو ناراض نہیں کرتے تھے. رشتہ دار قریبی جو خالد عزیز ہوں، ان کی فیملی ہوں، ان کے آگے سسرال ہوں، بس یہ سارے ان کو خوش رکھا اس نے اور اللہ کو پیچھے کر دیا.
دیکھیے یہ سہیل خان کس قدر جھوٹ بول رہا ہے کہ جماعت کا کبھی بھی کہتا یہ عقیدہ نہیں رہا ہے کہ اللہ کو سجدہ ہوا ہے، حالانکہ ڈاکٹر صاحب کی مومنانہ تفسیر موجود ہے. اب یہ اپنے کانوں سے سنو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کیا تشریح کر رہے ہیں. حضرت یہ ہوتا ہے جیسے دیکھا کہ موٹی گاؤں کو دکھی گائے کھائی جا رہی ہے، اس کے معنی میں گالی کھائی تھی، بلکہ اس کی تعبیر نہیں بتائی گئی کہ کچھ گالی پڑے گا. جو دو چیزیں سکھائی جاتی ہے اس کی تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے، جیسے وہاں بیان کیا گیا وہاں کارے والا کا معاملہ نہیں ہے، اسی طرح سے تعبیر کا یہ انداز ہے. بھائی اس کے علاوہ اب جناب یوسف کو ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا نہیں حضرت، فقروا لہو سجدا، کہ اللہ نے جو رحمت فرمائی اس خاندان پر تو سب خرو یہ گر پڑے لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے. اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی ہمارے یہ شاگرد سجدہ کرے، اس کے لیے تفسیر یہ کر دیتے ہیں اس حضرت یوسف کو سجدہ کرے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب کس طرح فتویٰ لگا رہے ہیں کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. لہذا یہ سہیل خان کا، منور سلطان کا، خاص کر محمد حنیف کا ایمان خراب تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس طرح تفسیر کی ہے. اب ڈاکٹر صاحب کا ایک اور بیان سنیے. دیکھیے پھر ایک اور دلیل ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں جو پہلے میں نے ریکارڈ کی ہے لیکن وہ ذرا تیزی کے ساتھ ہو گئی تھی، اس میں تیز رفتار ہو گئی تھی. دوبارہ اس کو سنیے. حضرت یہی ہوتا ہے جیسے دیکھا کہ موٹی گاؤں کو دکھی گائے کھائی جا رہی ہے، اس کے معنی میں گائے نہیں کھا رہی تھی، بلکہ اس کی تعبیر نہیں بتائی گئی کہ کچھ گالی پڑے گا یہ ہوگی. تو ایک چیز جیسے بیان کی جاتی ہے اس کی تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے، جیسے وہاں بیان کیا گیا وہاں کارے والا کا معاملہ نہیں ہے، اسی طرح سے تعبیر کا یہ انداز ہے. تو یہ ہے ساری بات میرے بھائیوں. بات بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سجدہ شکر تھا جو ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ تعالیٰ نے کی شکر گزاری کے طور پر وہ پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. اور ناخلف جانشین محمد حنیف کا اور اس کے حواریوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کے طور پر سجدہ ریز ہو گیا. اور ساتھ ہی کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ کہیں حکم نہیں ہے، وہ خواب ہے، خواب کی تعبیر ہوتی ہے. اور تعبیر یعقوب علیہ السلام نے بتا دی تھی 6 نمبر آیت کے اندر، جس کی طرف یہ نہیں جاتے ہیں. وہ خواب حرف بحرف سچی ثابت ہوئی جس کی وجہ سے پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. یہ سادہ سی بات ہے لیکن اپنی اپنی قسمت کی بات ہے بھائی، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. گزشتہ 6 سال سے ہم ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں لیکن بالکل یہ سمجھ نہیں رہے ہیں، ڈٹ گئے ہیں. ضد اور انا کا مسئلہ انہوں نے بنا لیا ہے. باقی جو کرے گا سو کرے گا، یہ خود بھگتیں گے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے.